آج ہم اللہ کے نام قدوس کو سمجھیں گے۔ القدوس اللہ کا صفاتی نام، جس کا مطلب ہے نہایت پاک، ہر طرح کے عیب، نقص اور کمی سے پاک ذات، جو صرف ایک ہے اور وہ ہمارا رب، ہمارا اللہ ہے۔ پھر جب رب کی پہچان کے ساتھ اس پر ایمان اور توکل ہو تو یعقوب علیہ السلام جیسا خوبصورت صبر بھی کیا جاتا ہے۔ آنکھیں سفید ہونے پر بھی رحمت کی امید زندہ رکھی جاتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود بھی بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام رب سے اولاد کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے۔ پھر اسی ایمان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور پھر آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے۔ یہی ایمان اور توکل رب سے اچھا گمان ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی رب کو پکارتے ہیں، رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ یہی ایمان اور توکل ہے کہ ایوب علیہ السلام اپنی بیماری پر طویل صبر کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں نعم العبد کا لقب دیتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام شکر ادا کر کے نعم العبد کا لقب پاتے ہیں۔ یہ سب واقعات کسی نہ کسی طرح سے ہماری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور رب کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا، اور ان کے انجام کو بھی، جو کہ بہت خوبصورت تھے، تاکہ ہم بھی ایمان اور توکل کے راستے پر خوشی سے چلتے رہیں کہ اس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسبیح، تحمید اور تہلیل بیان کرنے کی تاکید فرمائی، تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنی چاہیے، اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا ہے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کا ترجمہ ہے: فرشتوں اور روح امین کا رب، جو نہایت پاک اور انتہائی مقدس ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 487۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔